اور لیفٹ سائڈ کا فالج تب ہوتا ہے جب آپ کے جسم میں رطوبات بڑھ جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی انسان میں آپ دیکھتے ہیں کہ ناک سے پانی جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے یا چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی رطوبت کی ایک قسم ہے، یہ بھی خون کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ لیفٹ سائڈ کے فالج کے اندر تو اتنا نقصان نہیں ہوتا، نہ وٹامنس کا، نہ کیلشیم کا، نہ آئرن کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ، الرزاقی ہیلتھ ریکور کی جانب سے آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ اپنی ویڈیو کا تسلسل جاری رکھنے سے پہلے ہمارے نئے آنے والے دوست سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے بائیں سائڈ کے فالج کے حوالے سے، جو لیفٹ سائڈ کا فالج ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے اس طرف دل لگایا ہوا ہے، اور دل کو اللہ پاک نے اس طرف اس لیے لگایا ہوا ہے کہ اس کو سیو رکھا جا سکے۔ کیونکہ اگر دنیا میں دیکھا جائے تو 95% جو فالج ہوتا ہے وہ رائٹ سائڈ کا ہوتا ہے، اور جو 5% ہے وہ لیفٹ سائڈ کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے دل کو محفوظ کرنے کے لیے اس سائڈ پہ لگایا۔ اگر اللہ پاک دل کو رائٹ سائڈ پہ لگاتے، حالانکہ جو رائٹ سائڈ کا حصہ ہے یہ دل کا اپنا حصہ ہے، رائٹ سائڈ کا بازو، رائٹ سائڈ کی لیگ آپ کی، یہ دل کا اپنا کنیکشن ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ۔ تو جب آپ کا مسکولر سسٹم دباؤ میں نہیں رہے گا تو یہ پھر باعث بنے گا آپ کے لیفٹ سائڈ کے فالج کا۔ اور لیفٹ سائڈ کا فالج تب ہوتا ہے جب آپ کے جسم میں رطوبات بڑھ جاتی ہیں، جیسے کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا اس سلسلے سے متعلق کہ رائٹ سائڈ کا جو فالج ہے یہ حرارت کے بڑھنے سے ہوتا ہے، تو اسی طرح جو لیفٹ سائڈ کا فالج ہے یہ رطوبات کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور رطوبات کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو میں نے رائٹ سائڈ کے فالج کے حوالے سے بتائیں جو کھا سکتا ہے وہ پیشنٹ۔ لہٰذا جو لیفٹ سائڈ کا فالج ہے اس میں وہ تمام چیزیں نقصان کا باعث ہوتی ہیں جو رائٹ سائڈ کے فالج میں استعمال کی جا سکتی ہیں، جیسے مکھن ہے، جیسے دیسی گھی ہے، جیسے سفید انار ہے، جیسے دودھ کا استعمال ہے، جیسے خوبانی کا استعمال ہے، جیسے ٹھنڈے پانی کا استعمال ہے، یا اس کے علاوہ دودھ کا استعمال زیادہ کرنا ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں رائٹ سائڈ کے فالج کو بڑھانے میں، اور ٹھنڈے موسم میں اور ٹھنڈی جگہوں پہ رہنا اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا، اور اپنی جسم میں ایسی چیزوں کا استعمال ترک کر دینا جو آپ کے دل کو طاقت دینے کا باعث بنے یا آپ کے جگر کو گرم رکھیں۔ تو لیفٹ سائڈ کا فالج اس صورت میں پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کے جسم میں رطوبات بڑھ جاتی ہیں۔ رطوبات سے مطلب وہ رطوبات نہیں ہے، پانی نہیں ہے، یہ وہ رطوبات ہیں جو انسان کے جسم کے اندر فیٹ کو بڑھانے میں معاون کردار ادا کرتی ہیں اور انسان کی صحت کو قابل رشک بنانے میں معاون کردار ادا کرتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی انسان میں آپ دیکھتے ہیں کہ ناک سے پانی جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے یا چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی رطوبت کی ایک قسم ہے، یہ بھی خون کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ لیکن جب دباؤ کسی عضو پہ زیادہ پڑ جائے تو پھر وہ رطوبات نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے ٹی بی کے پیشنٹ کی مثال لے لیں، جیسے جیسے رطوبات نکلتی جاتی ہیں، رطوبات خشک ہوتی جاتی ہیں یا نکلتی جاتی ہیں، تو اس صورت میں وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا جو لیفٹ سائڈ کا فالج ہے یہ رطوبات کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس میں ایسی چیزوں کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اس کا نقصان بلڈ پریشر ہائی ہونے کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔ لیفٹ سائڈ کا فالج کا جو پرابلم ہوتا ہے، اور جگر کی تسکین، ایسی حالت میں جگر تحلیل میں چلا جاتا ہے اور انسان کا مسکولر سسٹم ورکنگ میں نہیں رہتا اور سکون کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں ہم ایسی چیزوں کا استعمال کروائیں گے جیسے مچھلی ہے، جیسے بڑے کا گوشت ہے، یا جیسے ہم کہہ لیں کریلے ہیں، جیسے ابلا ہوا ہاف بوائل انڈا ہے، اس کے علاوہ مونگ پھلی کا استعمال ہے، چھوہارے کا استعمال ہے، اس کے علاوہ بھنے ہوئے چنوں کا استعمال ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں، ٹماٹر ہے، لہسن ہے، پیاز ہے، یہ سب کی سب چیزیں ایسی کنڈیشن میں استعمال کروائی جا سکتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جنگلی کبوتر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنگلی کبوتر کا استعمال کیا جائے۔ یقیناً جنگلی کبوتر لیفٹ سائڈ کے فالج کے اندر بہترین نتائج کا حامل ہوگا اور وہ بیماری کو بہت تیزی کے ساتھ ریکور کرے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو فالج ہوتا ہے اس فالج کا ٹریٹمنٹ اس کی بنیاد پہ نہیں کرتے، اس کی بیس پہ نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ پیدا ہوا، اور ہم بلا جھجک ہم وٹامنس کا استعمال یا کیلشیم کا استعمال، ایسی چیزوں کا استعمال، ہم آئرن کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیفٹ سائڈ کے فالج کے اندر
تو اتنا نقصان نہیں ہوتا، نہ وٹامنس کا، نہ کیلشیم کا، نہ آئرن کا، ان تمام کسی بھی چیز کا نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن رائٹ سائڈ کا جو فالج ہوتا ہے اس میں ایسی کسی بھی چیز کا ہم استعمال نہیں کروا سکتے۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے ماحول کو ٹھیک رکھیں اور اپنے ماحول کو گرم رکھیں، گرم ماحول کے اندر رہیں، گرم چیزوں کو، جیسے پانی اگر پینا بھی ہے آپ نے تو گرم کر کے استعمال کریں، اور دار چینی، لونگ اور اس میں جلوتری کا قہوہ وہ بنا کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ بہترین نتائج کا حامل ہوگا۔ ایسی کنڈیشن میں دودھ کا استعمال بالکل بند رکھیں، چائے البتہ تیز پتی کی استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزوں کا استعمال ممنوع ہوگا، اور یہ کچھ ہی عرصے میں بہترین نتائج ہوں گے۔ اور جیسے ہی انسان کا مسکولر سسٹم حرکت میں آئے گا، جیسے میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائیں جن میں فالسا، جامن، آلو بخارا سب شامل ہے، اور اس کے علاوہ جو جنگلی کبوتر ہے وہ بہت بہترین نتائج کا حامل ہے، وہ ڈیلی ایک یخنی بنا کے بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اس میں زیتون کا تیل یا سرسوں کا تیل ڈال کے وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ بہت تیزی کے ساتھ انسان کے مسکولر سسٹم کو ایکٹیو کرنے کا باعث بنے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔